السلام علیکم۔ اندھیری رات جتنی بھی لمبی ہو، سورج نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی حکمت وہی کرتی ہے جو ہونا چاہیے، اور جب وقت آتا ہے تو ایسا راستہ کھلتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ایک کہانی سنائیں گے جس کا اخلاقی سبق ہے کہ خدا کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں۔ مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے ہوئے گھر گاؤں کی خوبصورتی کو مزید نکھارتے تھے۔ اس گاؤں کی ہر شے ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں مظہر اور شباب نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کے تعلق کو مثال بنا کر پیش کرتے تھے۔ ان کے گھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے گہری محبت سے لبریز تھے۔ مظہر کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے خوشی خوشی رہتے تھے، اور وہ پیشے کے لحاظ سے محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ دوسری طرف شباب کے 2 بچے اور ایک بیوی تھی، اور اس کا کوئی کام کاج نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا تھا۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور اسی شکار سے وہ گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں گزرتا ہے، اور جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر تم مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شباب نے فوراً جواب دیا، یار احسان کی کیا بات ہے، آپ کی بات تو سر آنکھوں پر۔ مظہر نے کہا، بھائی تم ویسے بھی دن بھر فارغ ہوتے ہو، تو اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ شباب اور مظہر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہنے لگے۔ ایک دن مظہر کا بوڑھا باپ جو ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا، اچانک ان کے گھر آ پہنچا اور کچھ دن وہیں قیام کیا۔ مظہر کے والد ایک بہت سیانے اور تجربہ کار انسان تھے۔ جب انہوں نے شباب سے بات چیت کی اور اس کے رویے کو پرکھا تو وہ فوراً شباب کی نیت بھانپ گئے۔ شام کو جب مظہر گھر واپس آیا تو والد نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا شباب ایک دوست کے طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں اسے دینا سمجھداری نہیں۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا، اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ مظہر کو اپنے والد کی یہ بات بہت بری لگی، مگر وہ خاموش رہا۔ اگلے دن مظہر کے والد نے دوبارہ اسے سختی سے کہا، بیٹا شباب کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو، اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ مظہر نے والد کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا باپ شباب سے حسد کرنے لگا ہے، اور اسی گمان میں آ کر اس نے والد کی بات کو نظر انداز کر دیا، اپنی دوستی کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے۔ کچھ دن بعد مظہر کا والد اپنے گاؤں واپس چلا گیا، اور زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ایک دن مظہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا، اور شباب موقع پاتے ہی اس کے گھر آیا۔ اس نے مظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادے کے لیے پیسوں کی بھی پیشکش کر دی۔ مظہر کی بیوی جو ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی نے اسے سختی سے منع کیا، لیکن شباب جو اپنے گندے ارادوں پر ڈٹ چکا تھا ضد کرنے لگا۔ وہ دھمکی دینے پر اتر آیا اور کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں مظہر سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ عربوں کا مشورہ پردے اور عزت کا محافظ تھا، اور مظہر کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے خوف سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسی خوف اور کم عقلی کے باعث وہ شباب کے دباؤ میں آ گئی اور ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ تعلق اب ایک دن کی بات نہیں رہی، بلکہ روز کا معمول بن گیا۔
وقت گزرتا گیا اور مظہر بے خبر اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا۔ مظہر کی بیوی دل سے نادم ہوتی گئی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کو حقیقت بتا سکے۔ ایک دن مظہر کے والد اور والدہ اچانک ان کے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو ان کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور مظہر کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹ پلائی۔ یہ لمحہ مظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا اور ان کی نظروں میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب مظہر شام کو گھر واپس آیا تو اس کے والد نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور غصے سے کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ نہیں، لیکن تم نے میری بات کو نظر انداز کیا جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ مظہر پر یہ سب سن کر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ اس کا غصہ شباب اور بیوی پر تھا۔ مظہر جو دل سے ایک سچا اور نیک دل انسان تھا، سب کچھ سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آنسوں میں دکھ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لمحہ اس کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ دل پر بھاری بوجھ لیے مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، لیکن اس کے والد نے سختی سے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے۔ تم نے شباب جیسے آدمی کو گھر آنے کی اجازت دی۔ لیکن مظہر کا بیوی سے بھروسہ ختم ہو چکا تھا اور آخرکار طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر اس نے پہلی ہی بار مظہر کو سچ بتا دیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے جس میں عورت اور بچے جل کر مر گئے ہیں۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ پر قابو پایا گیا اور اندر کی لاشیں نکالی گئیں تو یہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان میں ایک لاش شباب کی تھی، دوسری مظہر کی بیوی کی اور 2 اس کے معصوم بچوں کی۔ یہ سب دیکھ کر مظہر کا دل دہل گیا۔ وہ غم اور غصے سے پھٹ رہا تھا، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آخرکار اللہ نے اس کی آزمائش ختم کی اور کچھ عرصہ بعد اس کے والدین نے اس کی شادی ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی سے کر دی۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا اور اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی نصیحت کو نظر انداز کرنا کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔